سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد فرمایا اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا، فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے۔ کن لوگوں سے ان کا درجہ بڑا ہے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد رب تعالیٰ کے رستے میں جہاد فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ فرمایا۔ بعد والوں سے پہلے والوں کا درجہ و مقام بڑا ہے، لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب سے حسنہ اور جنت کا وعدہ ہے۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا رتبہ و مقام بڑا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنا قدر آسان ہو گیا تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا آروں کے اندر چرنے کے مترادف تھا۔ انتہائی مشقت کے لمحات میں جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت و صحبت کو اختیار کیا اور انتہائی مشقتیں جھیلیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ یہ عطا فرمایا، فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام جتنی بھی قربانیاں پیش فرمائیں، راہ خدا میں مال خرچ فرمائیں اور جہاد فرمائیں، وہ پہلے والوں کے رتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج صحابہ کرام کی ساری قربانیوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ جنگ بدر کے اندر کن کن صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی تھی اور کن کن صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا، وہ سارا کا سارا ہمیں بھول چکا ہے۔ جنگ احد کے اندر کن کن صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی، وہ ساری کی ساری ہمیں بھول چکی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا پاک کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی شہادت کس جنگ کے اندر ہوئی، کس سن میں اور کس تاریخ کو ہوئی، یہ سارا کا سارا ہم بھول چکے ہیں۔ آج واقعہ کربلا کو نت نئے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں واقع ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت امام حسین کی قربانیاں سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتح مکہ کے فوراً بعد جن صحابہ کرام نے جہاد فرمایا، راہ خدا میں مال خرچ فرمایا، تو یہ بعد والے پہلے والوں کے رتبہ و مقام کو نہیں پا سکتے۔ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے۔ لیکن آج واقعہ کربلا کو اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہو کہ صحابہ کرام نے دین کے سلسلہ میں کوئی قربانی دی نہیں ہے، وہ تو اپنی جانیں بچا کر رکھتے تھے۔ اور ایک ذاکر نے یہاں تک بیان دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو 2 قائد اور 2 رہنما دیے، ان میں سے ایک کامل ہے اور دوسرا ناقص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کامل کون ہے، ناقص کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ پھر تقابل اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کی روشنی میں ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، دن کی روشنی میں، یعنی انتہائی آسان وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دین کے سلسلے میں بلاتے تھے، وہ آتے نہ تھے۔ اور حضرت امام حسین رات کی تاریکی میں دیا بجھا کر کہتے تھے کہ واپس چلے جاؤ، ان میں سے واپس کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس طرح تقابل کر کے کہتا ہے کہ حضرت امام حسین بڑے قائد ہیں، کامل قائد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہنمائے ناقص ہیں، کیونکہ انہوں نے کامل تربیت نہ کر سکی۔ حضرت امام حسین کے خدام کی اس طرح تربیت ہے کہ رات کی تاریکی یعنی انتہائی مشکل لمحات میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ناقص تھی کہ ان کے صحابہ نے دین کے سلسلہ میں کوئی قربانی دی ہی نہیں ہے۔ رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں۔
جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں. اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں, ایک کا نام ہے محمد, ایک کا نام ہے حسین. دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری. دن کی روشنی ہے, دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے. محمد بلاتا ہے آؤ, آتا کوئی نہیں. حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ, جاتا کوئی نہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا. اور جڑے باہر بیٹھو رزق حلال کرو, ہاتھ بلند نہ رہے. ہائے دری. بلکہ اب کھلے عام یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا دین ناقص تھا, وہ ایمان ہی کامل نہ رکھتے تھے, ان کے اندر نفاق موجود تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقط ان سے اللہ اللہ کروایا ہے, لیکن غیر کی نفی, لاتو مناتو عزا, باطل کی نفی, طاغوت کی نفی, یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو درس ہی نے دیا. اس وجہ سے ان کے قلب کے اندر لاتو مناتو عزا رہتے تھے. حضرت امام حسین نے کربلا میں آ کر دین اور کلمے کی بنیاد رکھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کلمے کو دو حصوں میں بانٹ دیجئے. پہلا ہے لا الہ, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, کوئی خدا نہیں الا اللہ, مگر وہ رب ہے. تو دو ٹکڑوں میں ہے, پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے. پہلے انکار کرو, یعنی اپنے دل کو 365 بتوں سے صاف کرو, یہاں دل کو صاف کرو, اور کوئی رب نہیں ہے. ہم لات کو بت کو ہم اللہ نہیں مانتے, ہم منات کو اللہ نہیں مانتے, ہم عزا کو نہیں مانتے. یہ سب کرو, پہلے صفائی کرو, پھر کہنا وہ ہے اللہ. تو اب پتہ چلا کہ کلمہ ہی نہیں سمجھے تھے امت والے. اب میں سمجھائے دیتا ہوں کہ نبی کے ذمے دو کام تھے. پہلا کام نبی کو یہ کرنا ہے کہ سب کے دلوں کی صفائی کرنی ہے اور بتوں کو نکالنا ہے. پہلے دلوں میں جھاڑو دلوائی جائے, ان کو پاک کیا جائے, اور پھر کہا جائے اب اللہ آئے گا تمہارے دل میں, اب اللہ میاں آئیں گے, صفائی ہو گئی. تو سب نے پکار کے کہا ہاں اللہ 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 اللہ. پوری امت نے کہا اللہ اللہ. قرآن نے کہا زبان پر ہے, دل میں نہیں ہے. سمجھو سمجھو, اللہ نے اعلان کیا زبان پہ ہے, دل میں نہیں ہے. پتہ چلا یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. تو اب نبی نے یہ کام تو کر لیا کہ سب سے کہلوا دیا, پکار رہے ہیں سب اللہ 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 اللہ. اور یہ صفائی تو لا الہ, پہلے انکار تو کرو خدا نہیں ہے. تو رسول اللہ نے یہ کام چھوڑ دیا, صفائی نہیں کری. گھبراہٹ نہ ہو, ہر چیز کی دلیل قرآن سے رکھتا ہوں. اگر پورے دلوں کی امت کی صفائی ہو جاتی تو سورہ منافقون نہ آتا. صفائی نہیں ہوئی, کلمہ سب نے پڑھ لیا, آدھا کلمہ پڑھا ہے اللہ اللہ, لیکن لا لا کسی نے نہیں کہا ابھی تک. لات ہے لا نہیں ہے, لات ہے لا نہیں ہے. نہیں کا لفظ لا کے معنی نہیں نہیں نہیں, ہاں ہاں ہاں, نہیں نہیں ہاں ہاں ہاں, نہیں 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 ہاں ہاں ہاں. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ کام کون کرے؟ تو اس لیے میں حدیث کے دو حصے کر رہا ہوں. حسین منی وانا من الحسین. کلمہ میں پڑھواؤں گا, حسین دلوں کی صفائی تم کو کرنی ہے. اللہ کی بنیاد رسول اللہ رکھ گئے, لا الہ کی بنیاد کربلا میں حسین نے. یاد رہے یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا ہرگز نہیں ہے, یہ کٹر رافسی کا لکھا گیا شعر ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی جانب فقط اس وجہ سے منسوب کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے ماننے والے بہت تھے, لہذا ان کی جانب منسوب کیا گیا کہ ان کے ذریعے امت مسلمہ کو گرفتار کیا جائے. یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا نہیں ہے, ایک کٹر رافسی کا لکھا گیا شعر ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی جانب منسوب کیا گیا. اگر کوئی ثابت کر دے یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا ہے, اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. اور پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا یہ شعر ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس شعر کے اندر خدا تعالیٰ کی توہین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, قرآن کی توہین, دین اسلام کی توہین اور صحابہ کرام کی توہین, یعنی کتنی توہینوں کا مجموعہ ہے یہ شعر.
مثلا اس کے آخری مصرع میں کہا گیا حقا کے بنا لا الہ است حسین، یقینی بات یہ ہے قسم بخدا کلمے کی بنیاد حضرت امام حسین ہے، کلمے کی بنیاد رکھنے والے حضرت امام حسین ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کلمے کی بنیاد کربلا کے اندر حضرت امام حسین رکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے صحابہ کرام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کیا وہ ساری کی ساری ذاتیات پر مبنی تھی؟ دین تو اس وقت ان کے پاس موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ دین کی بنیاد تو حضرت امام حسین نے کربلا میں رکھی ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے صحابہ کرام کی۔ اور پھر اس مصرع کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مشن نبوت پورا نہ فرمایا۔ جب کلمے کی بنیاد ہی وہ نہ رکھ سکے، کلمے کی بنیاد حضرت امام حسین کربلا میں رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کون سا مشن پورا کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ کلمے کی بنیاد حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر رکھی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب نبوت کما حقہ ادا نہ فرمایا۔ اور پھر اس مصرع کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا جو مشن نبوت پورا ہی نہ کر سکا، وہ تو کلمے کی بنیاد ہی نہ رکھ سکا، آگے دین کا مشن کیسے پورا کرتا؟ وہ تو کلمے کی بنیاد نہ رکھ سکا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی حملہ ہوگا۔ اور پھر یہ مصرع قرآن پاک پر حملہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور نعمت تام کر دیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، جبکہ یہ شعر یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل کرنا تو جدھر رہا، دین کی بنیاد بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں رکھی، دین کی بنیاد کربلا کے اندر آن کر حضرت امام حسین نے رکھی ہے۔ ثابت ہوا یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہرگز نہیں ہے، اور اس کا آخری مصرع کفر ہے۔ بعض رافضی جاسوسوں نے ایرانی رزق حلال کرتے ہوئے یہ تعویل کی ہے کہ اس کے بعض معنی اگرچہ کفر بنتے ہیں لیکن ایک آدھ معنی درست بھی بنتا ہے۔ مثلا بنا کو اگر مصدر کے معنی میں مراد دیا جائے تو پھر معنی ہوگا کلمے کی بنیاد حسین ہے، یہ کفر ہے۔ اور اگر مبنی للفاعل بنایا جائے کہ کلمے کی بنیاد رکھنے والے حسین ہیں تو پھر بھی کفر ہے۔ لیکن یہاں پر مبنی للمفعول بنا لیا جائے تو پھر معنی ہوگا کہ کلمے کے مبنی، کلمے کے تیار شدہ حضرت امام حسین ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو توجیہ کی گئی ہے قائل کی یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ ان کی کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ذاکرین کے بیان بھی سن سکتے ہیں کہ وہ کون سا معنی مراد لیتے ہیں۔ جھگڑا تو یہاں ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے معنی قسم، یعنی خدا کی قسم۔ حق بات تو یہ ہے کہ بھائی لا الہ کی بنیاد حسین تھے، کیوں؟ شاہ تھے، بادشاہ تھے، دین تھے، دین کو پناہ دی انہوں نے، اور انہوں نے سر دے دیا اور انہوں نے بیعت نہیں کی ظالم کی، اس لیے جناب عالی وہ بنیاد بن گئے، لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ بنیاد یعنی مکان جب بننے لگتا ہے تو زمین کھودی جاتی ہے اور بنیاد نیچے رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر عمارت بنتی ہے، تو ابھی تو عمارت ہی نہیں بنی۔ شاہ است حسین کتنی شعر ہیں؟ 4۔ اصل میں یہ 4 نہیں تھے، 6 تھے۔ جو 2 چھپائے گئے وہ بھیجے گئے ہیں مجھے کہ جا کے مومنین کو سنا دیں۔ پہلا شعر جناب معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے لکھنؤ کی لائبریری میں نے پتہ کیا نہیں ہے سرکار جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی لائبریری وہ جو خاص ہے اس میں یہ اشعار موجود ہیں، وہیں سے کوئی صاحب لے کے آئے ہیں اور مجھے حکم دیا یہ پڑھ کے سنانا ہے، اور ابھی صبح خدا کی قسم مجھے حکم استخارہ آیا یہی سنانا ہے۔ میرا ارادہ کچھ بدلا تھا کہ پتہ نہیں آپ متحمل ہیں یا نہیں، حکم آیا بالکل یہی پڑھنا ہے، کسی اور کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تحمل ہے تبھی تو اجازت ملی ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے پتر، بہت بڑی بات ہے۔ انہی جھگڑوں کے لیے تو چھپا دیے گئے تھے۔ ندائے روحی وہ جو اللہ نے ندا دی تھی کہ جب میں اس میں اپنی میں روح پھونک دوں، نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح پھونک دوں، ندائے روحی، روح است حسین۔ آگے فرماتے ہیں اسم اللہ، اگر آپ سارا دن بھی داد دیتے رہے تو کم ہے خدا کی قسم۔ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسم اللہ
اللہ جو اسم ہے یہ تو نام ہے. پہلے میری گال غور فرمائے. اسم اللہ، وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ تو اسم ہے، وہ بابا نام ہے. اسم اللہ ذات است حسین. غور نہیں فرما. واہ واہ. خدا کو آپ ساری رات بھی داد دیں تو کم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اسم ہر گھر میں پہنچنا چاہیے، یہ اشعار ہر گھر میں پہنچنے چاہیے. کیا فرما رہے ہیں معین الدین چشتی؟ میں ان کا شعر پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ناراض ہو رہے ہیں. خدا کے لیے وہ فرماتے ہیں حیدری، صحیح فرما رہے ہیں صحیح. شکر ہے یہ باتیں سامنے آئیں، بڑی بات آ جائے گی آگے. اسم اللہ، اللہ لوگو اللہ نام ہے، نام. اسم اللہ ذات است حسین. فوراً کہتے ہیں سرداد نداد. ہائے 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 ہائے. جس کا مقام ایسا ہو وہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. سرداد نداد، دست در دست ہے یزید. اگلی گل آگئی. پھر امام حسین نے ایک لمحہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ حسین بیعت کرے. کیوں کہ حقہ کے بنا ہے لا الہ است حسین. ہائے ہائے ہائے. حسین نمازی نہیں، بنا لا الہ ہے. سمجھ آگئی میرے بھائی؟ حیدری جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر قائل حضرت امام حسین کی مدح کر رہے ہیں، اور مدح اسی صورت میں ہوگی کہ جب اس میں حضرت امام حسین کی کوئی خصوصیت ہو. مبنی بنانے کی صورت میں تو حضرت امام حسین کی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے. کلمے کا مبنی تو ہر مومن ہے، ہر مومن کو کلمے نے بنایا ہے، کلمے نے تیار کیا ہے. تو اس صورت میں تو حضرت امام حسین کی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو مقام مدح میں پھر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ یہ توجیہ القول بما لا یدعی قائلہ کی قبیلے سے. اور بعض افراد نے اس شعر کو کندھا دینے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا جب کسی کے قول کے اندر 100 معنی ہوں، 99 کفر کے ہوں اور 1 اسلام کا ہو تو قائل کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہاں پر یہ ضابطہ بیان کرنا فقہ سے انتہائی جہالت ہے، کیونکہ یہ قائل کے اعتبار سے ہے کہ جب 99 معنی کفر کے ہوں، 1 اسلام کا ہو تو قائل کے اعتبار سے ظن المؤمنین خیرہ پر عمل کرتے ہوئے یہی گمان کریں گے کہ وہ ایمان والا اس کا معنی مراد ہوگا. لیکن قول کو کفر کہا جائے گا جب اس کے اندر کفر کا معنی پایا جائے گا. اور دوسری بات کہ قائل کے سلسلہ میں بھی اچھا گمان کرنا اس صورت میں ہے کہ جب وہ مومن ہے، جب وہ کافر ہے تو اس طرح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں یہ بات رہ گئی کہ فلاں معترض نے بہت سارے حوالہ جات پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ شعر فلاں جگہ پہ بھی ہے، فلاں جگہ پہ بھی ہے، فلاں جگہ پہ بھی ہے. اس کے جواب میں فقط اتنا کہوں گا کہ بات حوالہ جات کی کثرت کی نہیں ہوتی بلکہ دلائل کی قوت کی ہوتی ہے. اگر حوالہ جات کی کثرت ہی فقط دیکھنی ہے تو تقریباً تمام متقدمین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے آئے، ماتا علی الکفر کا قول کرتے آئے. بعد میں متاخرین نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں. اب بتائیے حوالہ جات کی کثرت کو دیکھو گے یا متاخرین کے دلائل کی قوت کو دیکھو گے؟ ما کان جوابکم فہو جوابی.